ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد، اس کی کتنی عظیم شان اور کتنا بڑا شرف ہے. یہ رزق کو کھینچنے والی، صحت کی حفاظت کرنے والی، مصیبت کو دور کرنے والی، بیماریوں کو بھگانے والی، قلب کو مضبوط کرنے والی، چہرے کو روشن کرنے والی، نفس کو فرحت بخشنے والی، سستی دور کرنے والی، اعضاء کو بشاشت بخشنے والی، طاقت کو بڑھانے والی، سینے کو کھولنے والی، روح کو غذا دینے والی، دل کو منور کرنے والی، نعمت کی حفاظت کرنے والی، نقمت کو دور کرنے والی، برکت کو لانے والی، شیطان سے دور رکھنے والی اور رحمان سے قریب کرنے والی ہے. کتنی ہی شرعی نصوص اس کی قدر و منزلت اور تمام اعمال میں اس کی خصوصیت کے بیان میں آئے ہیں. علماء نے اس کی شان اور اس کے اسرار و رموز کے تعلق سے کتنا ہی زیادہ لکھا ہے. اس کے مسائل اور نماز جن اقوال و افعال پر مشتمل ہے ان کی بھی وضاحت کی ہے. وعظ و نصیحت کرنے والوں نے کتنا زیادہ اس کی اہمیت اور ہر حال میں اس کی لازمی طور پر حفاظت کرنے کی نصیحت کی ہے. ایسا کیسے نہ ہو جبکہ یہ رب العالمین کی توحید کے بعد دین کی اساس، اس کا رکن رکین، اس کی کسوٹی اور اس کا مضبوط ستون ہے. یہ نماز ہی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد یہ پہلا فرض ہے. جس نے اسے قائم کیا وہ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوا اور سعادت و قرب حاصل کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنے پروردگار سے منہ پھیر لیا اور بدبختی اور دوری حاصل کی. یہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک ربط ہے، اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو دونوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا. کیا آپ جانتے ہیں اے اللہ کے بندو، اللہ سے بندے کا تعلق ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بندے کی تباہی، اس کے معاملے کا بگاڑ، اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا ناکام ہونا، اس کا سب کچھ ضائع ہونا اور ہلاکت، نقصان اور ملامت سے دوچار ہونا. بندے کے لیے کیا باقی رہے گا اگر وہ اللہ سے دور ہو گیا؟ اس کا اپنے رب سے رابطہ منقطع ہو گیا، اس کی دعائیں روک دی گئی ہیں، اس کے مولا نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور اس کی اور اللہ کی رحمت کے مابین پردہ حائل ہو گیا ہے. نماز مسلمانوں بدنی عبادتوں میں سب سے اشرف اور سب سے برتر ہے، اور اس کمزور مخلوق یعنی انسان کو طاقت، رحمت اور کمال کے منبع اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز کی اہمیت کو صرف وہی جان سکتا ہے جس نے اسے قائم کیا اور اس کی مٹھاس کا مزہ چکھا اور اپنے مولا کی رضا سے قریب ہوا، کیونکہ اس میں مزہ ہے اور کیا ہی اچھا مزہ ہے. نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کی ٹھنڈک تھی. آپ کہا کرتے تھے، اے بلال، نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ. آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف جلدی کرتے. ایسا کیوں نہ ہو، یہ مصیبت کے وقت ہر متوجہ ہونے والے کی پناہ کی جگہ ہے. لہٰذا اگر کوئی مصیبت زدہ نماز پڑھے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر خوف زدہ نماز پڑھے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور بھاگنے والا مفرور اگر نماز پڑھے تو سکون اس کے دل میں لوٹ آتا ہے. نماز نفسیاتی استحکام کا سب سے بڑا سبب ہے.
جہاں تک اس کی بات ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ الجھن، حیرت اور نقصان میں رہتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کوئی کامیابی، فلاح، نجات، نفع، توفیق اور آسانی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رسوائی، تباہی، نقصان، ہلاکت، عار اور عیب ہے۔ جس نے نماز ضائع کیا جو کہ دین کا ستون ہے تو اس کا اثر اس کے سلوک، اخلاق اور اس کی سیرت پر پڑتا ہے۔ وہ پریشانی اور تنگی کے وقت کہاں جائے گا؟ اس وقت اس کی کیا پناہ ہوگی اور کون مددگار ہوگا؟ کون سا سکون، طمانینت اور خوشی وہ بندہ حاصل کر پائے گا جو اپنے رب سے دور رہتا ہے، اللہ کے لیے نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ اس کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ منحوس اور مذموم ہے، اور وہ ہمیشہ پریشانیوں اور غموں میں رہتا ہے۔ ہر وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ درستگی حال سے محروم ہے۔ اللہ کے اس فرمان پر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے۔ تو یہ چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، نماز کے تعلق سے مذکورہ تمام آیات، احادیث اور آثار کے اندر اسلام میں نماز کی اہمیت کا واضح اشارہ ہے، اور اس کے چھوڑنے، ضائع کرنے اور اس کی ادائیگی میں لاپرواہی برتنے کے خطرے سے متعلق انتباہ ہے۔ انہی نصوص میں اللہ کا یہ قول ہے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس تعلق سے اللہ کا یہ قول ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان نماز پڑھنے والوں کو وعید سنائی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس سے بے خبر رہتے ہیں، اس کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، اس سے بے توجہ رہتے ہیں، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑے عذاب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل خواب والی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا آدمی اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا تھا۔ اچانک وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر توڑ دیتا اور پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا۔ وہ پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر صحیح ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا ہوا شخص پھر اسی طرح مارتا، پھر وہی صورتحال پیش آتی جو پہلے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، کیا ماجرا ہے؟ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلو، آگے چلو۔ ہم چل دیے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا آج رات میں نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہم ابھی آپ سے بیان کرتے ہیں۔ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ رواہ البخاری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو اس کا محافظ اور اس کی نگہداشت کرتا ہے وہ اپنے دین کا بھی محافظ ہے، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ اس کے ماں سوا ذمہ داریوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جو پاک نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین میں نماز کا مقام جسم میں سر کے مقام کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا، تم لوگ دین میں سب سے پہلے امانت کو کھو دو گے اور اپنے دین میں سب سے آخر میں نماز کو کھو دو گے۔
اور جب مومنوں نے نماز کی قدر جان لی تو نماز سے اپنی محبت، تعلق اور توجہ میں اضافہ کیا۔ ان کا میلان نماز کی طرف ہوا اور ہر چیز جو انسانی نفس کو پسند ہوتی ہیں اس پر انہوں نے نماز کو ترجیح دیا۔ نماز صبر کرنے والوں کا توشہ اور متقیوں کا ذخیرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ کو سفر میں اپنے بھائی قثم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ رضی اللہ عنہما لوٹتے ہیں اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر 2 رکعت نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ مومن نماز کے اوقات، اس کی شرائط، ارکان، فرائض اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے، اس پر ہمیشگی برتتا ہے، خواہ کوئی بھی حالت اور ظروف ہو اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا جو اپنی نماز پر ہمیشگی برتنے والے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے نماز کی پابندی اور وقت پر اس کی ادائیگی پر صبر کرنا اور والدین کی فرما برداری پر پابندی کرنا یہ ایک ایسا لازمی، بار بار ہونے والا اور دائمی معاملہ ہے جس کے تئیں اللہ کے حکم کی پاسداری پر صبر صرف صادقین ہی کرتے ہیں۔ علماء کا قول ختم ہوا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرے اور ان کی درستگی کا حریص بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر یہ صحیح ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالی نے نماز کی پابندی پر اپنے اس فرمان کے ذریعے ہم لوگوں کو ابھارا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالی کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اپنے اس فرمان کے ذریعے نماز چھوڑنے سے ڈرایا ہے۔ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو، جس نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ عہد و ذمہ سے الگ ہو گیا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ یہاں تک کہ بستر مرگ پر بھی نماز کی وصیت یہ کہہ کر فرماتے رہے، نماز نماز، یعنی نماز کو لازم پکڑو، اس کی پابندی کرو، اس کو چھوڑنے یا مکمل طریقے سے انجام نہ دینے سے بچو۔ لیکن ان قیمتی وصیتوں اور بلیغ نصیحتوں کے ثابت ہونے کے باوجود ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے جو اس سے غافل ہیں۔ نماز کا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک کم ہو گیا ہے اور اس کا وزن ان کے نزدیک ہلکا ہو گیا ہے، اور وہ ان کے اہتمام و ترجیحات کے ضمن میں نہیں ہے، تو وہ اس کے سلسلے میں بے رغبتی برتتے ہیں اور نماز مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز کے چھوڑنے کی سزا کو معمولی سمجھتے ہیں، یا نماز پر پابندی برتنے، اس کی ادائیگی میں مداومت برتنے سے تساہل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے اس چیز کو بدل دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا وادی غے سے سامنا ہونے والا ہے، اور غے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، جیسا کہ سلف کی ایک جماعت سے وارد ہوا ہے۔ اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز کو ضائع کرنا ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کا مرتکب ہلاک کیا جائے گا، اور اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز چھوڑ رکھا ہے، اور وہ ایسی زندگی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کو گزارنے میں خوش ہیں؟ کیسے ان کے نفوس کو اچھا لگتا ہے اور ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں؟ کیسے وہ لوگ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ بغیر نماز کی انسان ایسے ہی ہے جیسے بلا روح کے جسم اور بغیر کسی مقصد کے زندگی۔
نماز کا چھوڑنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ جس چیز کا اس نے ارتکاب کیا ہے وہ معمولی ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ عظیم ہے۔ ابن قیم رحم اللہ کا قول ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑنا عظیم ترین گناہوں اور اکبر الکبائر میں سے ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا گناہ نفس کو قتل کرنے، مال ہڑپنے، زنا اور چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی عظیم ہے، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کی سزا، ناراضگی اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ تعجب کرنا چاہتے ہیں تو تعجب کیجئے بعض ان لوگوں کی حالت پر جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قسم عجیب تضاد ہے۔ تو اے وہ شخص جو اپنی جان کا چھٹکارا چاہتے ہو، نماز کا خیال رکھو، اور اے وہ شخص جو آگ سے خلاصی چاہتے ہو، نماز قائم کرو۔ اے وہ شخص جس نے نماز کو چھوڑ رکھا ہے، میں تمہارے عقل سے مخاطب ہوں، تمہاری روح سے مخاطب ہوں، اور تمہارے جذبات سے مخاطب ہوں۔ میں تمہارا ناصح اور مشفق ہوں کہ رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے کے ساتھ مل کر تم اپنے نفس اور حق کو پالو، اور نمازیوں کے قافلوں سے ملنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ موت تمہیں اچانک آ پکڑے اور تیری روح پرواز کر جائے، اور تم اللہ سے اس حالت میں ملو کہ تمہارے نزدیک اسلام کی کوئی قدر نہ ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں اسلام کی اتنی ہی قدر ہوگی جتنی تمہارے دل میں نماز کی قدر ہوگی۔ کیا تم نے اپنے نفس سے نہیں پوچھا کہ ان شرور و آفات کا سبب کیا ہے جو تمہیں لاحق ہوئی ہیں؟ کیا تم نے اپنے نفس سے نہیں پوچھا کہ یہ تنگی کیا ہے جو تمہارے سینے سے وابستہ ہے؟ کیا تم نے اپنے نفس سے نہیں پوچھا کہ کس چیز نے تمہاری صاف ستھری دنیا کو مقدر کر دیا ہے اور دلوں کو منتشر کر دیا ہے؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی کما حق قدر نہیں کرتا ہے، اور ایسے عظیم گڑھے میں گرتا ہے جس سے نکلنے کا توبہ نصوح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اور ہلاکت کی ایسی دور دراز وادی میں پہنچ جاتا ہے جہاں بیماریاں اور مصیبتیں نوچ کھاتی ہیں، اور اس کے سلسلے میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے لطف و کرم میں لے لے اور راہ حق کی طرف لوٹ جائے۔ یقیناً جو شخص نماز نہیں ادا کرتا ہے وہ تاریکی میں زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز روشنی ہے، تو وہ شخص روشنی کو کیسے پائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، ہم نماز کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ نماز کو چھوڑنے والا اپنے مولا سے دور ہو جاتا ہے اور ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے جس میں اس کا نفع اور ہدایت ہے، اور اپنے شیطان اور خواہش کی پیروی کرتا ہے تو وہ اپنے مولا کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کیسے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ جہنم کے مجرموں سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تو وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کی شروعات نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ وہ مبغوض ہوں گے کیونکہ جب انہیں نماز کا حکم دیا جاتا تھا جو اشرف العبادات ہے تو وہ اس سے رک جاتے تھے، جبکہ ان سے کہا جاتا رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، ہم نماز کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ نماز کو چھوڑنے والے نے عہد کو توڑا اور برا قصد کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، تو جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس کو احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نماز کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس بندے کا کیا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیسے وہ بندہ ناپسندیدہ گھٹیا اور ہلاک کرنے والے گناہ کے ارتکاب سے رکے گا حالانکہ اس کے پاس کوئی معنی نہیں ہے جو اسے روکے۔